آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 10 دسمبر 2025 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ غزہ کے لیے آئی اچھی خبر، سیز فائر کے فیز 2 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، لیکن حماس کو مضبوط کرنے پر کیا بولا امریکہ؟ حماس کے لیڈر خالد مشعل کا صاف پیغام، غزہ میں راحت ہی جنگ روکنے کی چابی، لیکن نئی حکومت کے لیے کھینچی کون سی لکیر؟ ایران نے فارس کی کھاڑی میں پھر جکڑا شکنجا، پکڑا جہاز، 13 کرو ممبرز میں زیادہ تر انڈینز۔ لبنانی فارن منسٹر نے تہران کا نیوتا ٹھکرایا، کیا ایران لبنان رشتوں میں نیا ڈپلومیٹک سیٹ بیک آیا؟ ترکی کو F-35 ملنے کا راستہ صاف، پرانے دشمن ٹرمپ اور ایردوغان کی نئی پازیٹیو کیمسٹری نے ڈیڈ لاک توڑنے کی راہ کیسے کھولی؟ اور رشیا کا سخت رخ، کہا یوکرین سے لمیٹڈ سیز فائر بالکل نہیں۔ یہ تھیں کچھ ہیڈ لائنز، ان کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ سب سے پہلے خبر جو ابھی بریک ہوئی ہے، تازہ خبر ہے، بڑی خبر ہے۔ غزہ سیز فائر کے فیز 2 کا اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے، یہ بے حد قریب ہے۔ امریکہ کے UN میں ایمبیسڈر مائک والٹز نے آج کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ پیس پلان کا دوسرا فیز بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے اس کا دوسرا فیز بہت جلد شروع ہونے والا ہے، کچھ ہی دنوں میں بڑی خبریں آئیں گی۔ والٹز نے صاف کہا کہ حماس کو دوبارہ مضبوط کرنا پاگل پن ہوگا، ایسا قطعی نہیں ہونے دیں گے، حماس کو ہم طاقت نہیں ملنے دیں گے۔ پچھلے مہینے یونائٹڈ نیشن میں پاس ہوا ریزولوشن بہت مضبوط ہے، یہ بات انہوں نے پھر سے دہرائی۔ دوستو، اس ایمبیسڈر نے اشارہ دیا ہے کہ گلف کے ملک امریکہ اور یورپ مل کر بڑی مدد دیں گے، غزہ کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ اس نے کہا کہ بس تھوڑا انتظار کیجئے، جلدی خوشخبری کا آفیشیل اعلان ہوگا۔ خالد مشعل کی طرف سے بھی ایک صاف پیغام آیا ہے کہ غزہ کی راحت ہی جنگ روکنے کی چابی ہے۔ حماس کے سینئر سیاسی لیڈر ہیں خالد مشعل، پولیٹیکل بیورو کے لیڈر ہیں۔ الجزیرہ سے انہوں نے بات چیت میں کہا کہ کسی بھی ذریعے سے غزہ میں راحت پہنچانا ہماری سب سے ٹاپ پریورٹی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی مدد ہی وہ اصلی لیور ہے جو ایگریمنٹ کے دوسرے فیز کو آگے دھکیل سکتا ہے، جینوسائیڈ کو روک سکتا ہے اور جنگ کو تھام سکتا ہے۔ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ کہیں دوبارہ سیز فائر کے بعد جنگ نہ شروع ہو جائے تو یہ جینوسائیڈ کو پرمننٹلی روکنے کا راستہ ہے راحت۔ مشعل نے دو ٹوک کہا کہ اصلی خطرہ غزہ نہیں، زائنی آکوپیشن ہے۔ خالد مشعل نے زور دے کر کہا کہ غزہ کی حکومت پوری طرح فلسطینیوں کے ہاتھوں میں ہی رہے گی، کوئی باہر کا ٹٹو سے نہیں چلائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کا فیصلہ کون کرے گا، کون لیڈ کرے گا اور اس زمین کو کون چلائے گا، یہ حق صرف اور صرف فلسطینی لوگوں کا ہے۔ سیدھی لائن کہیں تو خالد مشعل کا کہنا ہے کہ غزہ کی راحت ضروری ہے، غزہ کو راحت کی ضرورت ہے، لیکن غزہ کی باغ ڈور کسی باہر والے کو نہیں ملے گی۔ راحت کے بدلے اگر کوئی اس طریقے کا خواب سجو رہا ہے تو وہ توڑ دے، خود ہی تو بہتر ہے۔ ایران نے ایک بار پھر سے سمندر میں اپنا شکنجا کسا ہے، کئی انڈینز ارسٹ کیے گئے ہیں۔ IRGC نیوی نے فارس کی کھاڑی میں ایک ودیشی جہاز کو پکڑ لیا آج، جس پر بھاری تعداد میں اسمگلنگ کیا گیا ایرانی فیول، ایرانی تیل لدا ہوا تھا، جاپانی نہیں، ایرانی تیل۔ IRGC کا کہنا ہے کہ نگرانی اور انٹل سے پتہ چلا ہے کہ اسواطنی یعنی سوازی لینڈ کے جھنڈے والا یہ جہاز 3,50,000 لیٹر ڈیزل لے کر باہر جا رہا تھا۔ کورٹ آرڈر کے بعد اس جہاز کو روک کر بو شہر پورٹ کی طرف لے جایا گیا، جہاں فیول کو واپس اتارا جا رہا ہے۔ جہاز پر 13 کرو ممبرز تھے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر انڈینز تھے اور کچھ پڑوسی ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سبھی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایران نے صاف کہا ہے کہ گلف میں فیول اسمگلنگ پر نگرانی اور بھی سخت کی جائے گی۔ یہ تمام تیل ایران کا ہی تھا۔ ایران میں فیول ہے، لیکن ایران میں فیول کی اسمگلنگ بھی خوب تگڑے طریقے سے ہوتی ہے۔ ایران کو بڑا جھٹکا لگا ہے لبنان کی طرف سے۔ لبنانی منسٹر نے تہران آنے سے سیدھے سیدھے انکار کر دیا ہے اور صاف کہا ہے کہ بات ہوگی تو کسی نیوٹرل ملک میں، نہ ایران میں نہ لبنان میں۔ لبنان کے فارن منسٹر یوسف رضی کو ایران نے پچھلے ہفتے تہران آنے کا نیوتا دیا تھا۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی خود انہیں بلانا چاہتے تھے تاکہ دونوں ملکوں کے رشتوں اور حالات پر بات چیت ہو سکے، لیکن لبنانی فارن منسٹری نے بدھ کو اپنے بیان میں یہ کہا کہ ابھی تہران جانے کے حالات مناسب نہیں ہیں۔
रजवी ने साफ किया कि दावत ठुकराने का मतलब बातचीत से इनकार नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात में या मौजूदा माहौल में बातचीत के लिए यह सही नहीं होगा कि मैं तेहरान जाऊं, किसी और जगह चले जाएंगे। लेबनान ने प्रपोजल दिया है कि मुलाकात किसी तीसरे न्यूट्रल मुल्क में हो सकती है जहां दोनों पार्टियां सहमत हों, कंफर्टेबल हों और बिना दबाव के बात आगे बढ़े। ना इधर ईरानी खड़े होंगे ना उधर लेबनानी खड़े होंगे। ईरान जो इस वक्त लेबनान के साथ हिजबुल्लाह और रीजनल फाइलों पर सीधी बात आगे बढ़ाना चाहता था, उसे यह कदम एक डिप्लोमेटिक सेटबैक की तरह फील हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। तुर्की के F-35 बैंड पर महीनों से जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। F-35 मिल सकते हैं एर्दोगान बाबू को, और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप और रजब तैयब एर्दोगान की अजब लेकिन कामयाब केमिस्ट्री। तुर्की की दारुल हुकूमत अंकारा में अमेरिका के जो एम्बेसडर बैठते हैं उनका नाम है टॉम बैरक, जो लेबनान के मामले भी देखते हैं। टॉम बैरक ने सीधी लाइन में कहा कि व्हाइट हाउस और तुर्की के बीच जो पर्सनल कनेक्शन बना है ना, उसने ऐसे फायदेमंद टॉक्स कराए हैं जो पिछले 10 साल में भी नहीं हुए थे। दोस्तों, आपको याद दिला दें, पहले दौर जो था, पहला ट्रंप का दौरे सदारत जो पहला था, पहले जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो पहले दौर में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि अंकारा ने रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था। ये बात नागवार गुजरी। वाशिंगटन का या अमेरिका का डर साफ था कि ये रूसी एयर डिफेंस सिस्टम F-35 की कैपेबिलिटीज को सूंघ कर और समझकर पूरा डेटा मॉस्को तक पहुंचा देगा। इसी शक ने तुर्की को पूरे फाइटर जेट गेम से बाहर कर दिया था। लेकिन अब माहौल बदला हुआ है। ट्रंप की वापसी के बाद एर्दोगान से उनकी सीधी लाइन खुली है और दोनों के बीच जिस तरह के पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात की जा रही है, उससे मामला सेट होने की तरफ बढ़ रहा है। सीधी बात कहें तो वाशिंगटन अंकारा के रडार पर फिर से F-35 दिखने लगा है और ट्रंप इस डेडलॉक को तोड़ने के बिल्कुल करीब बताए जा रहे हैं। रशिया ने साफ कर दिया है कि उसे जंग से कोई आधा अधूरा ब्रेक नहीं चाहिए, पूरी तरह कानूनी और टिकाऊ अमन डील चाहिए। हाँ तो हाँ, ना तो ना। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर के स्पोक्समैन दिमित्री पेस्कोव के ये अल्फाज उसी वक्त आए जब जेलेंस्की ने बिजली की किल्लत से जूझते यूक्रेन के लिए एनर्जी स्ट्राइक्स पर मोरेटोरियम की बात रखी थी। पेस्कोव का लहजा बता रहा था कि रूस किसी लिमिटेड सीजफायर जैसे छोटे पैबंद से काम नहीं चलाएगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन ऐसा समझौता साइन करे जिसके पीछे कानूनी वजन हो और जो मैदान जंग में कोई नया मोड़ आते ही हवा में न उड़ जाए। सीधी लाइन में गए ना दोस्तों, तो ठंड तेज होते ही जेलेंस्की बिजली के प्लांट्स बचाने की सोच रहे हैं और रूस पूरी जंग का फाइनल सेटलमेंट चाहता है। दोनों की सोच में ये जानदार फासला ही बताता है कि अमन की राह अभी भी लंबी है और गड्ढेदार भी है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दें। अभी 2 वीडियो पहले हमारी एक स्टोरी आई थी, गजा में गजब हो रहा है, साइंटिस्ट जो हैं वो हाथ से चलने वाली वॉशिंग मशीन बना ली। तो हमारे कुछ जागरूक व्यूअर्स हैं, कुछ तो कुछ और ही हाई लेवल के हैं, ज़्यादातर नॉर्मल जो है, मैं उनसे तो बड़े अदब से ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो गजा का ही था। वो कह रहे हैं अफ्रीका का है। तो आप में से कोई तो फैक्ट तो देता नहीं, लिंक तो देता नहीं है, बताता तो है नहीं कब कौन सी तारीख में कहाँ ये खबर और वीडियो आया था, बस कह दिया अफ्रीका का। क्यों? गजा का ये बंदा काला दिख रहा था। अब हमारे यहाँ ये वही लोग हैं जो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को देखकर चाइनीज़ चाइनीज़ बुलाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जिसकी भी नाक थोड़ी सी यूँ है वो चाइनीज़ है, तो जो काला है वो अफ्रीका का है। अब रे भाई, बद्दू कबीले जो है ना, चाहे जितने अरब ममालिक हो, फ़लस्तीन भी एक अरब ममालिक है। ये जो 56 अरब करते हो, थोड़ा सोचो, ये भी जो है ना, ये भी अरब हैं, ये काले भी, ये ब्लैक भी। सिर्फ फ़लस्तीनी गोरे ही नहीं होते कबीलों में रहने वाले। आप सोचिए जब इस्लाम की तबलीग हुई होगी, हज़रत बिलाल के ख़ानदान वाले भी तो होंगे, वैसे न जाने कितने सहाबा होंगे, उनके लोगों के कलर क्या होंगे। ब्लैक देख लिया तो अफ्रीका का है। कमाल हो गया सर कि ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क फ़लस्तीन का है, उसने ये वीडियो हमने एक दिन संभाल के रखा, उन्होंने 1-2 दिन, उन्होंने 8 दिसंबर को ये शेयर किया था, हमने 10 को स्टोरी दिखाई। हम बहुत संभलते हैं, लेकिन नहीं माने तो हमने और तलाश कर ली उनके कमेंट के बाद। ये इनका नाम है, इनकी आईडी है, एक्स हैंडल है, जिन्हें ज़्यादा पता हो वो देख लें। तहसीर उबैद नाम है इनका,
اور ان کا پتہ وہ لکھا ہوا ہے ایکس ہینڈل میں پیلسٹائن غزہ. ٹھیک ہے, 2024 میں انہوں نے غزہ جنگ کے دوران اپنی آئی ڈی بنائی ہے. بہت کم یہ شاید ویڈیو اپلوڈ کرنا جانتے ہوں گے. انہوں نے اپنی فیملی کو ڈونیٹ کرنے کا لنک بھی دے رکھا ہے. جو مجھے نہیں لگتا وہ لوگ جو بتا رہے تھے افریقہ, انہوں نے کبھی افریقہ کی کوئی خبر بھی اخبار بھی پڑھا ہوگا. وہ جائیں اس پہ ڈونیٹ کریں اس بندے کو. اس کے بہت کم فالوور ہیں, جا کر اس کے فالوور بڑھائیں. اور بہت ہی کم یہ ویڈیو ڈالتے ہیں, لیکن ان کی ویڈیو نیوز لوگ کور کرتے ہیں. انہوں نے مٹی کے اندر اپنا گھر بھی بنایا تھا بموں سے بچنے کے لیے. تو یہ کرافٹ مین ہیں غزہ کے. بھائی کچھ پتا ہوا کرے نا, پہلے تو کسی پہ سوال اٹھاؤ, مجھ پہ یا کسی پہ بھی, تو اپنا ہوم ورک پکا کر لو. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہماری جو قوم ہے نا وہ اسی لیے پٹ گئی کہ سوال بہت اٹھائے, جواب خود کے پاس نہیں تھا. ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے, سب کی عزت میں بس ایک دو ٹروس کو کہہ رہا ہوں جو بہت زیادہ وہ بولے کہ آپ عادل بھائی پہلی بار چوک گئے. کچھ لوگ تو اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میں کبھی چوکوں. میں چوک سکتا ہوں, انسان ہوں, غلطی کا پتلا ہوں, لیکن اس بار نہیں چوکا. اپنے آپ کو سدھاریے, پڑھنا لکھنا شروع کیجئے. یہ رسیوں سے ہاتھ باندھ کر ویسٹ بینک میں لے جائے جا رہے ہیں لوگ. 30 فلسطینی کل رات گرفتار کیے گئے تھے اس طریقے سے. اور یہ لوگ فارمر ڈیٹینیز ہیں جنہیں ڈیل کے تحت یا سزا پوری ہونے پر رہا کیا گیا تھا, انہیں پھر سے اٹھا لیا گیا. یہ خبریں ہیں. یہ بھی ایک ڈیٹینی رہے ہیں ویسٹ بینک کے, انہیں بھی اٹھایا گیا. محمد الاردا ہیں, انہیں بھی ابھی آزاد کیا گیا تھا گلبوا جیل سے 6 ستمبر کو, اور انہیں پھر اسرائیلی فوج اٹھا کر جیل میں پھینک چکی ہے. اور جب جیل سے نکلتے ہیں فلسطینی کیسے ہوتے ہیں, پہلے وہ کیپ لگائے بیٹھے ہیں, موٹے تازے ہٹے کٹے, اور بعد میں آتے ہیں تو بالکل ہڈیوں کا اسکیلیٹن بنے ہوئے ہوتے ہیں. غزہ میں نے پچھلا ویڈیو دکھایا, جا کر دیکھیے گا. غزہ میں اس ٹائم میں ایک طوفان آ رہا ہے سمندری, اس کا نام ہے اس اسٹارم کا, اس طوفان کا بیرون. کم سے کم 2.5 انچ ابھی بھی بارش جب تک خبر لکھی گئی تیل اویو میں ہو چکی تھی. کچھ فوجیوں کو ساؤتھ میں جو تعینات تھے ایکسٹرا تھے, ان کو گھر بھیج دیا گیا. بھاری بارش ہے, بھاری طوفان ہے, 100 کلومیٹر پر آور تک کی ہوا چل سکتی ہے. غزہ میں ٹینٹس میں پانی بھر چکا ہے, زندگی پوری طریقے سے ہلکان ہو چکی ہے. اور ابھی یہ سمجھیے کہ طوفان کی شروعاتی دستک ہے. 2-3 دن تک ابھی اس کا بڑا اثر رہنے والا ہے. تو یہ کچھ خبریں تھیں جو میں نے صاحب گوئی کے ساتھ رکھ دیں. بس یہی کہنا ہے, پڑھا کریں, اقرا. سلامت رہیے, خوش رہیے.